تو بالآخر داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کمانڈر بنایا, نبوت عطا کی, اور داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے. ہماری جو فوج میں فوجی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے اپنے ڈیفنس پہ پوری توجہ دیتے ہیں, عبادت کو بھی فوکس کریں. دو انتہاؤں پر ہم لوگ ہیں, جو ٹیکنالوجی کی طرف ہیں وہ عبادت سے بالکل غافل, جو صوفی بنے ہوئے ہیں وہ دوسری طرف سے بالکل غافل. تو فوجیوں کو چاہیے کہ وہ عبادت دوسروں سے زیادہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. تو جو آرمی کا جوان بارڈر پہ روزہ رکھے گا اس کا ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے. تو جب تشکیل پہ نکلتا ہے نا کوئی فوجی, تشکیل پہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے کہیں کہ بھئی تم جاؤ فلاں مورچہ سنبھالو, تو وہاں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے بعض فوجیوں پر, سب کی بات نہیں کر رہا, ایسی شکایات ملتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ مورچے میں بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور جناب وہ انڈین موویز دیکھ رہے ہیں. سب نہیں کرتے, اکثریت الحمدللہ ایسی نہیں ہے, لیکن یہ چیز پھر اللہ کی مدد کو بولو بھائی دور کر دے گی. اور آپ میں جو ایک روحانی قوت چاہیے لڑنے کے لیے, صرف اسلحہ نہیں چاہیے, ایک روحانی قوت بھی آپ کو چاہیے. تو قرآن بار بار کہتا ہے اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے. میرے والد صاحب فوج میں تھے, نیوی میں, 71 کی جنگ بھی لڑی ہے میرے والد صاحب نے. الحمدللہ کہہ رہے 3 سال میں نے بحری جہاز میں تراویح پڑھائی ہے. تو وہ جہاز میں بھی ہوتے تھے نا, بحری جہاز میں, تو الحمدللہ تہجد سے تراویح سے غافل نہیں ہوتے. اور جب فرصت ہوتی تھی جہاز میں, جب تھے نا بحری جہاز جو نیوی کے ہوتے ہیں, وہ بڑے نیوی کے جہاز ایسے نہیں ہوتے جیسے ابھی میں ابھی وہاں جہاز میں بیٹھا نا, ادھر زنزبار جزیرہ ہے تنزانیہ میں, وہاں جانے کے لیے تو جہاز کی بزنس کلاس میں, بحری جہاز شپ میں, تو میں نے کہا ایسا تو ہوائی جہاز کا بزنس کلاس نہیں ہوتا, ایسا خوبصورت جہاز, اندر ایسی سیٹیں, او بھائی ہٹو بچوں. تو یہ جو شپ ہوتے ہیں نا جو تجارتی ہوتے ہیں یہ اور ہوتے ہیں. نیوی کے جو شپ ہوتے ہیں وہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس میں. آپ ذرا 10 دن اس میں ٹہل کے آؤ, ٹھیک ہے نا, آتے واتے سب باہر, اتنی الٹیاں, اتنے چکر, بہت, یعنی وہ تو لڑنے کے لیے ہے نا, فائٹ کرنے کے لیے, تو اس میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو تجارتی جہازوں میں ہوتی ہیں. تو والد صاحب انہی جہازوں میں تھے الحمدللہ. فرماتے ہیں کہ میں جب فراغت ہوتی تھی تو روزانہ ایک قرآن ختم کرتا تھا الحمدللہ. 30 دن میں انہوں نے 30 قرآن ختم کیے. تو جذبہ تھا. تو یہ جو ہمارے فوجی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی پابندی, رات کو تہجد کی پابندی, تو پھر یہ سب چیزیں جب ملیں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. تو چونکہ ایک اسلامی ملک ہے نا, وہ صرف اسلحے پر اکتفا نہیں کر سکتا, اس کو دین اور مذہب سے بھی رشتہ اس کا جڑنا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے لڑنے والا ہے وہ اللہ کے باقی حکام کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس سے بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے, آسان ہو جاتا ہے مجاہدہ کرنا اس سے. تو داؤد علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جو بہت عبادت گزار تھے, لڑتے بھی تھے اور عبادت گزار بھی. یہ دو چیزیں اکثر جمع, جو پڈے باز ہوتا ہے وہ عبادت گزار نہیں ہوتا, اور جو صوفی ہوتا ہے وہ پڈے باز نہیں ہوتا. تو پڈے باز سے مراد غلط چیز میں پڈے باز نہیں, یعنی ظالم کے خلاف لڑنا. تو داؤد علیہ السلام کی عبادت کیا تھی, قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, راتوں کو تہجد. اور نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, پوری زندگی. نبی نے سب سے افضل روزہ اس کو قرار دیا. علماء نے لکھا اس کی کیا وجہ ہے, سب سے افضل روزہ یہ, بھائی سب سے افضل تو یہ ہونا چاہیے روزانہ روزہ ہی روزے. تو علماء نے لکھا ہے یہ روزہ اس لیے سب سے افضل تھا کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا, اس سے جسم کمزور ہوگا اور مجاہدہ کم ہوگا, اس لیے کہ عادی ہو جائیں گے آپ. جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے وہ کام کرنا پھر مشکل نہیں رہتا, اور جسم کیا ہو جائے گا, کمزور. جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب. نہیں آ رہی. اور اگر 1 دن روزہ رکھیں گے اگلے دن ناغا کریں گے تو
غذا کی کمی پوری ہو جائے گی, جسم کو نقصان نہیں ہوگا, لیکن روزے کی عادت نہیں پڑے گی, اگلے دن روزہ رکھنا پھر مشکل لگے گا. پھر جب روٹین پہ آئیں گے, ایک دن کھانا ٹائم پہ کھا رہے ہیں, پھر اگلے دن پھر نئے سرے سے مشکل, اب کل روزہ رکھنا ہے, کیونکہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں نا. ابھی دیکھو رمضان میں 2-4 دن تو تکلیف ہوگی, اس کے بعد بھول جائیں, ہم سمجھتے ہیں زندگی ایسے ہی ہے, روزہ ہی رکھنے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں, عادت ہو جاتی ہے. تو عادت جب ہوتی ہے تو کام آسان ہوتا ہے. تو آسان بھی نہیں کرنا, روزہ کو مشکل بھی بنانا ہے, نفس کے خلاف نفس رگڑے اور جسم بھی سلامت رہے, تو ایسا روزہ سب سے بہترین روزہ ہے. تو